دنیا آج اس کی معترف ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ جبر استبداد کی کوئی بھی قوت اور اس کی کوئی بھی حالت آزادی کے جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں اس میں صرف اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ انسانی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جسمانی طور پر، اور ایک طرف جبر و تشدد کی کوئی حد نہ ہو اور دوسری طرف برداشت اپنی حد بندیوں میں ہو، تو اس سے کچھ خطرات خامخواہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز کم انسانوں کو، تھوڑے انسانوں کو لامحدود جبر کے مقابلے میں ایک لامحدود قوت عطا کرتی ہے، وہ بات ہے جس کی طرف میں مقبوضہ کشمیر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اور وہ دو باتیں قرآن حکیم میں بہت واضح طور پر کہی گئی ہیں۔ ایک ارشاد خداوندی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تھے لیکن اللہ کے حکم سے ان کو خدا نے غلبہ عطا کیا۔ تو دوسرا وہ اس سے بھی زیادہ واضح اعلان قرآن کریم کا یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان میں پختہ اور کامل۔ تو یہ باتیں دو ایسی باتیں ہیں کہ جو ساری تاریخ انسانی کا خلاصہ ہے اور تمام کامیابیوں کا خلاصہ ہے۔ اس لیے جہاں ایک طرف بھارت کی اندھی اور لامحدود قوت ہے، وہاں ایمان اور یقین کی قوت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے قید و بند میں ہمارے بھائی ہیں، جو سارا کشمیر قید کیا ہوا ہے باقی فوجوں نے، وہ حوصلے کا، عزم کا، یقین کا اور خدا کی نصرت پر یقین کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم چاہے ان کی کتنی بھی اخلاقی اور سیاسی امداد کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ان کی ابھی تک وہ امداد نہیں کر پائے جس کے وہ مستحق ہیں اور جس کا وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے وہ وقت دور بھی نہیں دکھائی دیتا کہ جس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، اور اس میں جس نے جو کردار ادا کرنا ہے، پہلے آزاد کشمیر نے جو کردار ادا کرنا ہے، پہلے پاکستان نے جو کردار ادا کرنا ہے، عالمی برادری نے جو کردار ادا کرنا ہے، اور عالم اسلام نے جو کردار ادا کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ کشمیر میں دی جانے والی قربانیاں ان سب کا ذریعہ بنیں گی اور وہ لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ایک دوسری بات جس کی طرف اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں، یہ میں پورے یقین اور ایمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، خدا نے چاہا۔ اور جو عالمی حالات میں دیکھ رہا ہوں، جن کے ساتھ مجھے سال ہر سال سے واسطہ ہے، ان کا بھی اشارہ مجھے اسی طرف ملتا ہے۔ ایک دوسری بات جو میں اس زمین میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کی مخالف قوتوں نے جب دیکھا کہ اسلامی قوتوں کو فتح ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے آمنے سامنے حملہ کرنے کا راستہ ترک کر دیا اور چور دروازے تلاش کیے تاکہ ان کے ذریعے ہماری اپنی صفوں میں گھس کر وہ ہمیں فتح مندی سے محروم کریں۔ یعنی جو بات وہ میدان جنگ میں نہیں کر سکتے تھے، وہ میدان سیاست میں ہمارے ساتھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی سازشیں کامیاب ہوئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور کشمیر میں بھی جو کچھ ابھی ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ بھی اسی بات کو رمادی کرتا ہے۔ میں جہاد آزادی میں مصروف
کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمین میں کہ وہ اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھیں، کیونکہ اسلام ہی لازوال عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور ایک لازوال ذریعہ ہے جس پر قربانیاں دینے والے بھی لازوال ہو جائیں گے اور زندہ رہنے والے بھی لازوال ہو جائیں گے۔ اس کا دامن نہ چھوڑیں اور لادینیت کی جو تحریکیں کشمیر میں بھی سر اٹھا رہی ہیں، پاکستان میں بھی سر اٹھا رہی ہیں، سارے عالم میں سر اٹھا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندوق ان کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ غیر مسلم قوتوں کے ساتھ مل کر اسلامی قوتوں کے خلاف لازم آ گئے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ سازش جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس سازش کا پورا خیال رکھیں، اور وہ سازش یہ ہے کہ ہماری اندرونی یکجہتی کو پارا پارا کیا جائے، اور تاکہ اگر ہم کامیاب بھی ہو جائیں تو ہمیں ناکامی اور کامیابی میں کوئی فرق دکھائی نہ دے۔ تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہو جائے گا تاریخ کا، اتنی بے مثال قربانیاں دینے کے بعد ہم اپنے مقصد سے ہم کنار نہ ہو سکیں اور ہم اس سے دور رہیں، کیونکہ جسمانی آزادی کوئی شے نہیں ہے۔ جسمانی آزادی جو ہے وہ بہت لوگوں نے قوموں نے حاصل کی ہے، لیکن جو فکری آزادی ہے اور فکری آزادی کا جو ثمر ہے اس سے وہ لوگ دور رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی ہے، اور فکری آزادی اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جس وقت کہ یکجہتی ہو، اتحاد ہو اور باہمی فکری تعاون حاصل ہو۔ دشمنوں نے بڑے عرصے سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی منتشر کیا جائے، کشمیریوں کو اندرونی طور پر منتشر کیا جائے، جہاں کہیں اسلامی قوتیں ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کو اندرونی خلفشات میں مبتلا کیا جائے۔ اور آج کشمیر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کی یہ قوت پوری طرح ہم پر حملہ آور ہے، اور گوشے گوشے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف میں اپنے تمام لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں ہم متحد تھے، متفق تھے، تو دشمن کی بڑی بھاری قوت کا ہم نے مقابلہ کیا اور اس کو تھوڑے ہفتے میں ہم نے مار بھگائے۔ اس سے ہم نے تو شاید سبق نہیں سیکھا، لیکن دشمن نے سبق سیکھا، اور دشمن نے ہمارے سبق کو منتشر کرنے کے لیے جگہ جگہ جال بچھا دیے۔ بدقسمتی سے ہمارے لوگ اس میں پھنستے چلے گئے۔ تو میں خاص طور پر مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ کشمیر میں تحریک تو کامیاب ہو جائے لیکن تحریک چلانے والے ناکام ہو جائیں، اور وہ قربانیاں جو بے مثال قربانیاں عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی جو ہم نے دی ہیں اور پانی کی طرح جو خون بہایا ہے، وہ کہیں خدا نخواستہ غارت یا رائے گانا چلا جائے۔ اور تیسری بات میں اس زمین میں صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ اس ساری تحریک میں بھارت کے ہاتھ میں ایک بڑی طاقتور پروپیگنڈا مشین ہے۔ آئے دن ہم بھارتی ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، مختلف مقامات پر اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور ان سے مختلف تقریریں کرواتے ہیں، گفتگو کرواتے ہیں۔ کبھی آزاد کشمیر کے اور کشمیر کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے جدوجہد میں، اس کو وہ پوری طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ کبھی وہ مستقبل میں ہونے والے سیاسی صورتحال کو کا ایک خاص نقشہ پیش کر کے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ کشمیر میں مسلم اور غیر مسلم فساد کا سہارا لے کر دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بھارت جس چیز پر سارے عالم میں پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ 3-4 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بنیاد پرستوں کی تحریک ہے، دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علیحدگی کی تحریک ہے، تیسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی تحریک ہے، چوتھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اس کو شے مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، اور پانچواں اس بات پر وہ بہت زور دے رہا ہے کہ یہ حق خود ارادیت کی تحریک ہے۔
اگرچہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ہے، مثلا کسی جگہ کسی فرد نے اگر دہشت گردی کی تو وہ ساری تحریک کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کہ بلکہ یقینی بات یہ ہوگی کہ بھارت خود اپنے تربیت یافتہ لوگوں سے دہشت گردی کروا کے اس ساری تحریک کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 47 میں جو جہاد کیا وہ ایک مقدس تحریک تھی، اور جہاد کو ہی مقدس تحریک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اس طرح بھارت کے اس پروپیگنڈے وہ حق خود عزیز بالکل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں یہ تحریک استصواب رائے کی تحریک ہے کہ کشمیری فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پٹڑی سے بھارت کی کوشش ہے کہ ہمیں اتار دیا جائے تاکہ ہم خود جا کر ایک تیسری پوزیشن کی درخواست کریں، اور پہلی 2 پوزیشن سے ہم نکل جائیں اور تیسری پوزیشن پر ہندوستان کو کھلی چھٹی مل جائے کہ جو مرضی ہے اس سے آپ سے فیصلہ کرتا رہے۔ اس طرح کی بین الاقوامی اور اندرونی سازشیں ہیں جن کا کہ ہمیں ریاست جموں کشمیر میں سیز فائر لائن کے رہنے والے دونوں طرف لوگوں کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان 3-4 باتوں کا اگر خیال رکھا گیا، ہم یہاں اپنے آزاد کشمیر میں بھی اس کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں بھی اس بات کی یقیناً اس بات کی کوشش کرنے والے لوگ یقیناً موجود ہیں، اور بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں موجود ہے، اور جو لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے قائم رکھے، جو جہاد میں مصروف ہے خدا تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے، ان کو جہاد کی مزید توفیق دے، اور جو لوگ ابھی شریک نہیں ہیں عملی طور پر لیکن پر توڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع مہیا کرے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر اس جہاد میں شریک ہوں، اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہو، اور اس کا انجام یقیناً نیک ہوگا، صحیح ہوگا، درست سمت میں ہوگا۔ اور کچھ عجب نہیں کہ جس طرح افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے روس جیسی بڑی قوت کو پکڑا اور منتشر کر دیا، اسی طرح ہندوستان کا بھی، ہندوستانی بھارتی حکومت کے بھی دن گنے ہوئے ہوں، اور اس کی گردن بھی کشمیر میں پکڑی گئی ہو اور وہ بھی منتشر ہونے کے قریب ہو۔ تو یہ ہے وہ مختصر پیغام جو میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو جو اس پر مصروف جہاد ہیں ان کو اس موقع کی مناسبت سے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نیا ہفتے وار پروگرام ہے دنیا پاکستان۔ ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ ویسے ہمارے لیے تو پاکستان ہی دنیا ہے، اسی نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو سنوارنا اور سجانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اطراف پر بھی اور پوری دنیا پر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ یہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں شاہین صلاح الدین، انہیں آپ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیکھ چکے ہیں، اور اب دنیا پاکستان کے ذریعے آپ کی ان سے ہر ہفتے ملاقات ہوا کرے گی۔ شکریہ وہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں 2 موضوع ہیں، ایک مسئلہ کشمیر، دوسرا افغانستان۔ افغانستان کے بارے میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کچھ نئی تجاویز آئی ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں، لیکن پہلے مسئلہ کشمیر۔ ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئر صدیق کانجو صاحب نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں کئی اشروں کے بعد اٹھایا ہے، اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ یہ گفتگو ہم کریں گے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم صاحب سے، جو اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سردار صاحب آپ کی آمد بہت بہت شکریہ۔ سردار صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ حکومت پاکستان کی کوششوں سے مطمئن ہیں جو اس وقت ہماری حکومت نے، ہمارے وزیر مملکت نے اس وقت عالمی ادارے میں کوشش کی ہے، ایجنڈے میں شامل کروایا ہے اقوام متحدہ کی یہ مسئلہ، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں سب سے پہلے تو یہ نیا پروگرام شروع کرنے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. امید آپ قبول کریں گے. اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہ یہ پروگرام شروع کرنے میں سب سے پہلے کشمیر کے موضوع کو آپ نے چنا اور اس میں پھر مجھے اس کے لیے منتخب کیا. اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. یہ مسئلہ اب جو ہمارے وزیر مملکت نے اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، اس کے لیے سچی بات یہ ہے کہ اگر میں اس بات کا خیال نہ ہو کہ اطمینان کا اظہار کرنے سے کوششوں میں کمی کہیں نہ آ جائے تو میں اس کی بہت تعریف کرتا اور اطمینان کا اظہار کرتا. البتہ یہ بات ضرور ریکارڈ پر رکھنا ضروری ہے کہ یہ کوشش بڑے زمانے کے بعد، جیسے آپ نے خود فرمایا شاہین صاحب، کہ کئی عرصوں کے بعد یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اس طرح آیا ہے، تو اس میں اس کوشش کو ایک بڑی نہایت ہی اچھی اطمینان بخش ابتدائی کوشش تو قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی اس میں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے، جو مجھے امید ہے کہ یہ راستہ جس پر ہم چل پڑے ہیں اس کے نتیجے میں وہ کوششیں بھی بروکار لائی جائیں گی. ستار صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ بڑی حد تک مطمئن ہیں ان کوششوں سے جو اس سلسلے میں ہو رہی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ذرائع ابلاغ کا بڑا اہم کردار ہے معاملات کو کسی خاص مقام تک پہنچانے میں. بے شک سے جی ہاں. اب جب سے یعنی آپ یہ سمجھیے کہ گزشتہ نومبر سے تازہ ترین فیز جو ہے جہاد کشمیر کی وہ جاری ہے، اور اس عرصے میں ذرائع ابلاغ اپنے اپنے حوالے سے اس کے بارے میں مختلف کام کرتے چلے آئے ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی شدت ہے اس جہاد کی اور یہاں جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس کی، کیا اس پس منظر میں آپ مغربی ذرائع ابلاغ نے اس مسئلے کو جو ابھار دیا ہے اس سے مطمئن ہیں؟ مغربی ذرائع ابلاغ کی ایک ذمہ داری تو وہ پورا کر رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی جو جس بری طرح پامالی ہو رہی ہے، جو تاریخ کا ایک بڑا نادر المیہ ہے، اس کو تو وہ اپنے طریقے سے اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مگر دوسری طرف ان کی کوششیں اس مسئلے کا جو سیاسی حل ہے اور جس کے بغیر کوئی راستہ دریافت نہیں ہو سکتا، اس میں مجھے ابھی بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کے دباؤ اور اس کے پروپیگنڈے اور اس کے کچھ اور جو پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس سے مجھے متاثر دکھائی دیتے ہیں. ورنہ اس حد تک تو کافی اطمینان بخش ہے، اور ہمارے اپنے ذرائع ابلاغ نے بھی اس میں بڑی ہمت کی ہے اور بڑی کوشش کی ہے، اور اس کا بھی یقیناً اثر مغربی ذرائع ابلاغ پر بھی پڑا ہے. وہاں میرے سے ابھی گفتگو کی، آپ سے بات کی انٹرنیشنل میڈیا کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا اقوام متحدہ نے، عالمی ادارہ ہے بہت بڑا، ہیومن رائٹس کی بھی بات وہاں بہت ہوتی ہے، کیا عالمی ضمیر کو تھوڑا سا جگانے کے لیے کچھ کوشش کی ہے؟ اقوام متحدہ کی شاہین صاحب یہ مشکل ہے. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ زیادہ تر ان کی توجہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر ہے، اگرچہ اس کا ہمیں بالکل براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ مجموعی طور پر کشمیر کے سیاسی مسئلے میں ابھی تک اسی طرح پس و پیش کر رہی ہے. مثلا سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، اب وہ اپنے چارٹر کے مطابق ان کو یہ اختیار ہے کہ اگر ایسے کوئی مسائل دنیا میں پیدا ہو جائیں تو وہ بغیر کسی درخواست کے خود بخود نوٹس لیں اس کا. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا ہے کہ ہماری درخواست کے باوجود اور دنیا بھر میں ایک طوفان برپا ہے، اس کے باوجود سیکرٹری جنرل کو یہ ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو مسئلہ کشمیر اتنے تعطل کا شکار ہے، اس میں از خود کوئی اقدام کرتے اور نوٹس لیتے. اس کے بجائے ہماری کوششوں کے باوجود انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا. تو اس لحاظ سے اقوام متحدہ کا کردار جو پچھلے کچھ دور میں نمایاں ہوتا رہا ہے مختلف مسائل پر، وہ کشمیر کے مسئلے میں اتنا نمایاں نہیں ہے، اور ابھی تک اقوام متحدہ پر وہ اعتماد کشمیر کے مسئلے میں بحال نہیں ہو سکا جو دوسرے مسائل میں انہوں نے اپنے لیے بحال کیا ہے. صدر صاحب، ایک جو بار بار بات دہرائی جا رہی ہے خاص طور بھارت کی طرف سے، وہ یہ کہ یہ مسئلہ کشمیر کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ باہر سے یہ مسئلہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ یقین کم ہوا ہے لوگوں کا
गुजारिश है आप सब के हिंदुस्तान 4 बातें बुनियादी बातें कहता है कि जो आपने बात कही है ये दर हकीकत चौथी बात है। वो पहली बात ये कहते हैं कि ये फंडामेंटलिस्ट का मसला है, दूसरी बात वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट का मसला है, तीसरा ये कहते हैं कि ये अलहदगी पसंदों का मसला है, और चौथी बात वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से मुदाखलत का मसला है। जहाँ तक पाकिस्तान से मुदाखलत का मसला है वो सारी दुनिया को इस बात का इल्म है, और मेरे पास आए दिन दुनिया भर से जर्नलिस्ट और माहिरीन और दूसरे लोग आते रहते हैं और डिप्लोमेट सियासतदान आते रहते हैं, और हर एक को इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से ये उस तरह की मुदाखलत का मसला नहीं है जिस तरह के हिंदुस्तान इसको पेश करता है। बात असल में ये है कि मैंने कई गैर मुल्कियों से पूछा, बड़े जिम्मेदार लोगों से, कि तुम ये बताओ कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले में फरीक है या नहीं है। उन्होंने कहा फरीक है, सारी दुनिया मानती है। मैंने कहा अगर फरीक है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के नज़दीक कश्मीरी जो है वो या दोनों मुल्कों के शहरी हैं या किसी के भी शहरी नहीं हैं। फिर अगर एक मुल्क उनको कत्ल कर रहा है, ज़बह कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो दूसरे मुल्क का हक नहीं है कि वो फरीक होने की हैसियत से उसमें दखल दे। तो ये कहाँ से ये मफरूज़ा पैदा हुआ कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको कोई दखल नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को भरपूर दखल देना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा फरीक है कश्मीर के मसले में। अब ये सवाल है कि वो मुदाखलत किस किस्म की है और किस नौयत की है और किस दर्जे की है। ये वो बात है जो बैन अवी लोगों से ताल्लुक रखती है बुनियादी तौर पर। और इसमें मैं मुख्तसरन ये कहता हूँ कि कोई दुनिया का मुल्क की मिसाल बता दे कि जहाँ से बाहर से इन्फिल्ट्रेटर्स भेजकर, बाहर से पैसा भेजकर, बाहर से एजेंसियों को इस्तेमाल करके औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब किसी मुल्क के खिलाफ उठ खड़े हों, ये दुनिया की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। इसलिए ये बात बुनियादी तौर पर गलत है। भारत अपनी कमजोरियों, अपनी नालायकियों, अपनी बददियानतियों पर पर्दा डालने के लिए ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में मुदाखलत करके ये सूरत हाल पैदा की। ये सूरत हाल बिल्कुल इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है कि कोई मुल्क पैदा कर सके। अलबत्ता पाकिस्तान का, चूंकि वो पाकिस्तान का उसी तरह हिस्सा है जिस तरह के अगर हिंदुस्तान का हिस्सा मान लिया जाए मफरूजे के तौर पर, तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियाँ, पाकिस्तान की सियासी अखलाकी हमदर्दी यकीनन उनके साथ शामिल होनी चाहिए। फिर दूसरी बात मैं ज़हन में यह कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा होता तो मुदाखलत असला भेज सकता है, पैसा भेज सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है लोगों को। तो मैंने जो फौजी माहिरीन बाहर से आए हैं, अमेरिका से और इंग्लिस्तान से और बाकी जगहों से भी पिछले दिनों आते रहे हैं, मैंने उनको बताया कि भाई हम लोग मिलिटेंट्स हैं। पाकिस्तान अगर मुदाखलत करता तो सबसे बड़ी मुदाखलत और पहले ये होती कि सदार क़य्यूम यहाँ आज़ाद कश्मीर में बैठा ना होता, वो मकबूजा कश्मीर में होता। हमारे हज़ार मिलिटेंट जो आज़ाद कश्मीर में है वो आज आज़ाद कश्मीर में न होते। सब उनको कोई चीज़ रोकने वाले नहीं है। अगर सदियों से पुराना रहने वाली कौम उठ खड़ी हो सकती है तो हम लोग जो सदियों से मिलिटेंट्स थे, हम क्यों चुप बैठे हुए हैं? ये इस वजह से है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों का एहसास है, और इससे भी पता चलता है कि हुकूमत पाकिस्तान की उस तरह की मुदाखलत कश्मीर के मसले में नहीं है जिस तरह के बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जो उधर से लोग आते हैं कश्मीर से, उनको पाकिस्तान रोकता क्यों नहीं है? तो मैंने इसके जवाब में, और ये दिलचस्प बात है, हमारे कौम में भी लोगों को शायद मालूम नहीं है, ये सुनना चाहिए उन्हें, कि मैं उससे जवाब में ये कहता हूँ कि 10 डिवीजन हिंदुस्तानी फौज लगी हुई है, 3 कॉर्डन उन्होंने यकबादी के लिए बनाए हुए हैं। अगर वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ से नकल हरकत को रोक सकें तो हमारी 2 डिवीजन फौज उनको कैसे रोक सकती है? और फिर ये कि रोके क्यों? हम रोकने नहीं चाहते, वो हमारा उसी तरह मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक उस करारदाद में मौजूद है कि कश्मीरियों को सीज फायर लाइन के दोनों तरफ आने जाने की इजाजत है। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इजाजत दे रखी है तो हम क्यों रोक गए? और फिर ये रोक कर हम अपने मुल्क में, गोया हिंदुस्तान की लड़ाई हम अपने मुल्क में लड़ें, ये हम क्यों करें?